السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی ناظرین حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل ماشاءاللہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، جس کو عوام کی نظر میں الوداع جمعہ اور شریعت کے اندر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، سوچا کہ کیوں نہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، کیونکہ آج کل لوگ اس جمعے کو یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو ایک بہت خاص فیسٹیول یا کوئی تہوار سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس طریقے سے مناتے ہیں جمعے کا روز، یعنی کہ آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو، الوداع جمعے کو، کہ جیسا کہ کوئی تہوار ہو، فیسٹیول ہو، یا کوئی اللہ رب العزت نے خاص فضیلت اس کو دے دی ہو۔ حالانکہ شریعت کے اندر رمضان مبارک کے آخری جمعے کو کوئی روایت میں یا کوئی شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کوئی خاص فضیلت ہو یا کوئی خاص عبادت ہو، کوئی خاص اللہ کے لیے عبادت ہو، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، جیسا کہ رمضان مبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جیسا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں پر سردار ہے، تمام دنوں سے افضل ہے، اس حیثیت سے اپنے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک اس کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت الگ ہے اس کی۔ لیکن رمضان مبارک کے آخری جمعے کو سارے جمعے پر فضیلت حاصل دے دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اس دن کوئی خاص فضیلت ہو ہمارے لیے یا کوئی خاص عبادت ہو، ایسا شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، روایت میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں آیا میرے دوستوں، میرے نوجوانوں۔ لیکن چونکہ 2-3 ایام بچتے ہیں، کچھ دن بچ جاتے ہیں جمعۃ الوداع کے بعد رمضان مبارک کے، تو اس میں ہمارے اندر 2 کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے، 2 جذبے پیدا ہو جانے چاہیے۔ سب سے پہلا جذبہ شکر کا۔ یہ شکر ہمیں اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان مبارک جیسا تحفہ ہماری جھولی میں ڈالا تھا، ہمارے دامن کو بھرا تھا اس تحفے سے، اس گفٹ سے، اس انعام سے، تو وہ ہمارے لیے بڑا ہی بے حد فضیلت، برکت اور مقدس تھا۔ تو اس پر ہمیں جتنا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ اللہ نے بہت ساری ہمارے اندر بہت ساری عبادتوں کی توفیق ہمیں دی رمضان مبارک کی برکت سے، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی، کچھ لوگوں کو افطار کرانے کی توفیق دی، کچھ امداد کرنے کی توفیق دی، کچھ زکوٰۃ کی توفیق دی، کچھ صدقے کی توفیق دی۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہاں، سب سے پہلی کیفیت یہ پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ سارے کام ہمیں رمضان مبارک میں اللہ نے توفیق دی ہے ان کاموں کی، تو ہمیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رمضان مبارک میں بھی توفیق نہیں ہوتی، نہ نماز کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ صدقے کی، نہ خیرات کی، نہ امداد کی، کسی کی توفیق انہیں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں توفیق ہوئی، اور اللہ نے اس رمضان مبارک جیسے مہینے میں تو بہانے سے بہانے ڈھونڈے ہیں مغفرت کرنے کے، بخشش کرنے کے۔ روزہ کر لو تو بخش دیتا ہے، تو معاف کر دیتا ہے، نمازیں پڑھ لو تو معاف کر دیتا ہے، زکوٰۃ دے دو تو معاف کر دیتا ہے، کسی کو افطار کرا دو تو معافی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک جیسے مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ تو اس پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ذرا ذرا سے بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں سے، کوئی بہانہ مل جائے میرے بندے کو معاف کرنے کا، بس ایک بہانہ مل جائے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تو بہانے اچھے ہیں نا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، عمرہ کرنا، نمازیں پڑھنا،
صدقہ کرنا، خیرات دینا زیادہ سے زیادہ، اللہ کے راستے میں لٹانا اور دوسروں کو افطار کرا دینا، یہ بہانے تو ہیں، ہماری معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ یہ سب چیزیں بن سکتی ہیں۔ اور دوسرا جذبہ ہونا چاہیے ڈر اور خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان ایام میں ہونا چاہیے کہ 2-3 ایام بچے ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کیا ہوگا یا نہ کیا ہو۔ یہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ہمارے دامن سے چھوٹ گیا، جلا گیا، اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہو سکتا اللہ نے ہمیں معافی دی کہ نہیں دی، ہم اس رمضان مبارک میں معاف کرا بھی سکے یا نہیں اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو۔ تو اس چیز کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، نہیں تو ہم اس حدیث کے مستحق ہو جائیں گے، اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا دی تھی کہ بدبخت، بد نصیب، ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص کہ جس کو رمضان مبارک جیسا مبارک مہینہ عطا کیا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے۔ اور اس پر آمین کس نے کہا؟ ہم سب کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہو، اور جس پر آمین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، قسم خدا کی برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا وہ شخص۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، ہمیں خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں کہ اللہ ہمیں معاف نہ کرے۔ ڈرنا چاہیے اور خوب اللہ کے سامنے رونا چاہیے، خوب توبہ کرنے چاہیے کہ 2-3 ایام بچے ہیں، اے اللہ ان میں ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں یہ سب چیزیں مانگنی چاہیے، نہیں تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے میرے عزیز دوستو۔ تو یہ 2 جذبے ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، خوف کا، ایک شکر کا۔ اور ایمان تو نام ہی خوف اور امید کا ہے، الایمان بین الخوف والرضا۔ ہاں، ایمان نام ہے خوف اور امید کے بیچ کا، یعنی کہ اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سے یہ امید ہو کہ انشاءاللہ معاف ضرور کرے گا جب اللہ نے اتنا مبارک مہینہ ہمارے اندر، ہمارے جھولی کے اندر ڈالا ہے۔ اور ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے گناہ اور ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم معاف تو نہ ہوئے ہوں گے، تو پھر ہمیں رونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے جمعۃ الوداع کے اندر کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، صرف اور جمعوں کی طرح ہے، لیکن ہاں جمعہ سردار ہے اور دنوں کا، اور آخری جمعہ ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اس لیے ہمیں خوب اللہ سے رو رو کر دعا کریں، لیکن کوئی خاص فضیلت اس کو مانے، کوئی اس کے اندر خاص عبادت مانے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے اور جمعہ رمضان المبارک کا مبارک جمعہ ہوتا ہے، خوب برکت والا ہوتا ہے، ویسے یہ ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، خوب اللہ سے دعائیں کریں، خوب اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائیں اور دعا کہ اللہ جیسا رمضان کا حق تھا ویسا ہم ادا نہ کر سکے میرے مولا کریم، جیسی اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے ہمیں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے تھی، ویسا ہم کر نہ سکے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے گا، اے اللہ پوری امت محمدیہ کو معاف فرما دیجئے گا، اے اللہ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے دعا کیجئے گا۔ اے اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی غیبی مدد فرما دیجئے، سب کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اور ماشاءاللہ آج ہمارا قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے تراویح میں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول کر لے، ہماری تراویحوں کو قبول کر لے، ہمارے قرآن کریم کو قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔